وراثت کے متعلق ہوگا آج کا لیکچر جو ہوگا، اس میں وراثت پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں معیشت کی، آپ کہہ لیں کہ جس میں ذرائب نوائب کسے کہتے ہیں، مال غنیمت، زکوٰۃ کا نصاب، یہ ایک دفعہ چیزیں ہم نے گو تھرو دوبارہ کرنی ہیں ان کو آج کے لیکچر میں۔ بنیادی جو لیکچر ہوگا آج کے لیکچر میں، بنیادی جو چیز ہوگی وہ علم وراثت ہوگا ایک۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ مسلم ماہرین معاشیات، یعنی کہ مسلم اکانومسٹ کہہ لیں، یعنی کہ جو مسلمان ماہر معیشت دان تھے، ابن خلدون ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، علامہ اقبال بھی اس میں ان کی علم الاقتصاد کتاب آتی ہے، دوسرے نمبر اس میں دیکھیں گے دوسرے لیکچر میں۔ تیسرے لیکچر میں ہم جو مغربی ماہرین معاشیات ہیں ہم ان کو دیکھیں گے تین ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم جو معیشت اسلامی تحریکیں ہیں کچھ، جس میں کمیونزم ہے اور اس کے علاوہ فسطائیت ہے، مارکسزم ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہیں، ان کی تھوڑی ہسٹری جاننے کی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہمارے 4 حصوں میں لیکچر ڈیوائیڈ ہوگا۔ جمعرات کا لیکچر ہوگا، جمعے کا لیکچر ہوگا، ہفتے کا 3 دن یہ ہو جائیں گے، اور ایک سوموار کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور پھر منگل کو ٹیسٹ PDF ہوگا، اور بدھ کو پھر ہمارا آن لائن ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ اس طرح کر کے ہم انشاءاللہ العزیز 4 دنوں میں اسلامی معیشت پڑھیں گے۔ ہاں، ایک چیز جو اہم کلاس کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ العزیز چونکہ 24 کو آپ کو پتہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، تو رمضان المبارک سے پہلے ہم نے اب اس کو کور کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ویک ہمارا معیشت پہ چلے گا، اور اس کے بعد جو ہمارا تقابل ادیان ہے، ہو گیا اسلام اور سائنس۔ تو اب اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جو میں نے آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کی تھی ٹائم ٹیبل کی، جس میں ہم نے آپ کو ٹائم ٹیبل بتایا، تو سوری، اس میں آپ کہہ لیں کہ 8 مارچ تک ہمارا چل رہا ہے اسلام اور معاشیات کا۔ اس کے بعد دعوت و ارشاد ہے، یہ بھی ایز اٹ از چلے گا، کیونکہ دعوت و ارشاد میں تفصیلی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو اسلام اور سائنس ہے نا، اب ہم اسلام اور سائنس اور عالم اسلام کے وسائل و مسائل، یہ نہیں کہ ہم ان دونوں کو مرج کریں گے اور اس کو ایک ہی ویک میں کور کریں گے۔ اس طرح پھر ہم انشاءاللہ العزیز 22 مارچ تک جو ہے، 22 مارچ کو اگر ہم دن دیکھیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے جی بدھ والا دن بنتا ہے۔ بدھ والے دن تک ہم نے یہ اپنا سلیبس کور کر لینا ہے، اور اس کے بعد 22 مارچ سے لے کر 22 اپریل تک، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 2 مہینے ہم اسٹڈی کریں گے، تو 1 مہینہ جو ہمارا ہے وہ پورا ٹیسٹ سیشن چلے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ٹیسٹ سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ ایٹ لیسٹ ڈیلی ہمارا ٹیسٹ ہوا کرے، وہ چاہے 20-25 نمبر کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک کتاب کے کوئی ہم انشاءاللہ العزیز کوئی 4 اگر ٹیسٹ لیں، اگر 4 ٹیسٹ بھی رکھیں تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ تقریباً کوئی 1 مہینہ لگتا ہے، 8 چوک 32 کہہ لیں کہ ایک ڈیلی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک کتاب کے 4 ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم بعض کتابوں کو مرج کر کے ٹیسٹ لیں گے، مثال کے طور پہ قرآن و حدیث کا ایک ٹیسٹ لے لیا، تقابل دیان کا ایک پہلے سنگل ٹیسٹ لے گئے، پھر 2 کتابیں ملا کے، پھر 3 کتابیں ملا کے، اور پھر انشاءاللہ العزیز 4 کتابیں ملا کے، اور ایک اینڈ پھر ہم گرینڈ ٹیسٹ رکھیں گے 100 مارکس کا۔ تو یہ اس طرح کر کے ہم انشاءاللہ آخری جو رمضان کا مہینہ ہے، ایٹ لیسٹ ہم رمضان کے مہینے میں پورا جو ہے آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ سیشن چلائیں گے آپ کے کوآپریشن کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پھر اس طرح سیشن کلوز ہو جائے گا۔ لاسٹ پہ میں انشاءاللہ کوشش لازمی کریں گے، اور اس میں کنفرم نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹس جو ہیں، ایٹ لیسٹ آن لائن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ سب لوگوں کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ، اور جو ان کی اوور آل کارکردگی ہے، رپورٹ ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کلاس میں شیئر کیے جائیں گے اور آپ کو بھی دیے جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہے۔ اوکے جی، تو آج اس معیشت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ علم وراثت کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی MCQ ہے، کہ یہ MCQ آیا بھی ہوا ہے کہ فقہ کی حدیث کی اصطلاح میں علم الفرائض سے مراد کون سا علم ہے، تو علم وراثت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ علم وراثت کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں وہ حضرت زید ہیں، اور یہ بھی MCQ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وراثت کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیث ہے کہ وراثت کا علم حاصل کرو، اور میری امت میں سے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہوگا، یعنی کہ علم وراثت ہوگا جو سب سے پہلے میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں علم وراثت کی اہمیت کو تینوں MCQ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی کہ
وراثت کے ورثاء کی اقسام کتنی ہیں؟ تو ورثاء کی بنیادی، اب میں نے صرف ایم سی کیوز آپ کو حل کروانے ہیں. ویسے تو یہ پورا ٹاپک ہے وراثت، احکام نکالنا، سہم ہوتے ہیں، جزء سہم ہوتے ہیں، اور ہم نے مطلب پورا ایک سیٹ اپ ہے پورا وراثت کا، میتھمیٹکس ہے آپ کہہ لیں. وراثت یہ ہے کہ ایک بندہ اگر مر گیا ہے تو اس کے بعد اس کے رشتہ دار کتنے ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق کی بنیاد کیا ہے، حصہ کتنا ملے گا. تو یہ اس طرح کر کے ہے. تو ورثاء 3 قسم کے. اب ایک بندہ فرض کر لیں فوت ہو گیا ہے تو اس کے 3 طرح کے رشتہ دار ہوں گے. پہلے نمبر پر ہے اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض کہتے ہیں وہ رشتہ دار جن کے رشتے اور جن کے حصے قرآن مجید نے مقرر کیے ہیں. یعنی کہ اصحاب الفرائض سے مراد یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن کے حصے جو ہیں وہ قرآن پاک نے مقرر کیے ہیں. اور اصحاب الفرائض جو ہیں وہ 7 ہیں. بس یہی ایم سی کیوز ہے. اصحاب الفرائض کتنے ہیں؟ 7 ہیں. خاوند ہے، بیوی ہے، ماں ہے، نانی دادی ہے، خیافی بھائی بہن ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر آتے ہیں جی اسبا. عین صاد بے ہے، اسبا اور اس کی جمع اسبات. اسبات وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں. اور یہ 2 ہیں بنیادی، نہیں بلکہ یہ قسم ہے اسبات کی نسبی سببی. اوورال اسبات جو ہیں وہ 12 ہیں. نام بتانے ذکر نہیں ہے، بیٹا بھی اسباب بن جاتا ہے، باپ بھی، دادا بھی، وغیرہ وغیرہ. تو اسبات 12 ہیں اور اصحاب الفرائض 7 ہیں. تیسرے نمبر پر ہیں ذوی الارحام. یعنی کہ ایسے رشتہ دار جو اسبا تو نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے مرنے والے کی طرف سے نہیں ہوتے، لیکن ماں کی طرف سے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. میں ان کے اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. فرض کر لیں ایک آدمی فوت ہو گیا. اب اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے. اب جو اصحاب الفرائض ہیں وہ دونوں ہیں، قرآن پاک میں سے بھی آ جاتا ہے. فرض کر لیں اس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. تو اب اس کا بھائی بھی ہے، یعنی کہ لڑکیوں کا چچا بھی ہے. تو اب یہاں پر لڑکیوں کا چچا اسبا بن جائے گا. یعنی کہ مال کے ان کو 2/3 ملے گا. تو جو باقی مال بچے گا وہ کون لے گا؟ تو وہ مال پھر اس کے چچا کو مل جائے گا، تو وہ اسبا بن جائے گا. فرض کر لیں مال جو ہے اس کا چچا بھی نہیں ہے، تایا بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے. تو پھر مال کا حق کس کو ملے گا؟ تو پھر مال جو ہے اس کی والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں گے ان کو مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں ذوی الارحام. تو یہ 3 قسمیں ہیں. اوکے جی، اسباب وراثت کتنے ہیں؟ وراثت کیوں ملتی ہے؟ یہ بھی 3 ہیں. یا تو نسب کی وجہ سے انسان کو وراثت ملے گی. مثال کے طور پہ فرض کر لیں مجھے وراثت ملے گی تو میرا نسب یعنی کہ خاندان ہوگا، میرا باپ کی وراثت مجھے ملے گی، یہ اس میرا نسب ہے. دوسرے نمبر پر نکاح. یا تو مجھے نکاح کی وجہ سے وراثت ملے گی. مراد یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ نکاح کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ حقدار بندے، تو بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کی جو وراثت بیوی کو ملی ہوگی اس میں سے مجھے حصہ ملے گا. تو یہ نکاح ہے. یا پھر ولا ہے، یعنی کہ ولایت کا حق دینا. یہ کہتے ہیں کہ جو غلامی سے آزادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بندہ غلام ہے تو غلام اگر فوت ہو گیا تو غلام کی وراثت کس کو ملے گی؟ اس کے آقا کو ملے گی. تو یہ ولا ہے. تو ورثاء کی 3 قسمیں ایم سی کیوز. اسباب وراثت کتنے ہیں؟ ایم سی کیوز 3 ہو گئے. ارکان وراثت کتنے ہیں؟ یہ بھی 3 ہیں. ارکان وراثت مورث ہے، وارث ہے، موروث ہے. نام یاد نہیں رکھنے، بس آپ یہ سمجھیے گا کہ پہلے نمبر پر تو وہ بندہ جس کی وراثت ہوگی ایک وہ رکن ہوگا. دوسرے نمبر پر جو وراثت ہے وہ رکن ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ جس کو وراثت ملے گی وہ رکن ہوگا. یہ ہے وارث، موروث اور مورث. یعنی کہ فرض کر لے باپ فوت ہو گیا تو باپ ایک رکن ہے، یعنی کہ اب وہ فوت ہوا ہے. یہ ہے پہلا رکن. دوسرا رکن ہے اس نے کچھ چھوڑا بھی ہو، یہ ہے اس کی وراثت. اور تیسرے نمبر پہ لینے والا بھی کوئی موجود ہو. تو ارکان وراثت ہو گئے 3. اوکے، حقوق ترکہ کتنے ہیں؟ ان کے بندہ مال چھوڑ کے مر گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مال ہی ہڑپ کر لینا ہے؟ نہیں، حقوق ترکہ ہیں اور وہ ہیں 5. 5 کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے تجہیز و تکفین. یعنی کہ ایک بندہ پیسے چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو اس کے پیسوں سے سب سے پہلے اس کے لیے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر قرض ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا. تیسرے نمبر پر حقوق اللہ ہے،
یعنی کہ فرض کر لے اس نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے، کوئی حج کی، کوئی عمرے کی، کوئی روزوں کی اس کا اوپر حق رہتا ہے، تو تیسرے نمبر سے اس کے پیسوں سے وہ ادا کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر اس نے اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے، 1/3 مال کی انسان وصیت کر سکتا ہے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ اس وصیت اس کی جو ہے اس میں سے دی جائے گی۔ 4 ہوگی۔ 5ویں نمبر پر آخری جو چیز ہے وہ ورثاء کا حق ہے۔ ایک منٹ ٹھہرے ذرا جی، کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ کو نہیں ہے ٹیبلٹ توڑ جو پڑے جا کے سو۔ امی دیکھنا کہ آپ نے دیکھنا میں کرنا اگلا دن امی تو کہنا تھی بند کرو لیپ ٹاپ دروازہ بند کر کے جاؤ۔ اوکے جی، تو حقوق ترکہ 5 ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ تجہیز و تکفین ہوگی، پھر قرض دیا جائے گا، حقوق اللہ پورے کیے جائیں گے، چوتھے نمبر پر وصیت پوری کی جائے گی، 5ویں نمبر پر جو ورثاء ہے ان کو ان کا حق دیا جائے گا 5ویں نمبر پہ۔ اوکے جی، چوتھے اس کے بعد ہے جی مانے ارث۔ مانے ارث، ارث الف رے سے، علی با تا سا ہوتا ہے نا سا، تو مانے ارث کتنے ہیں؟ تو مانے ارث 3 ہیں، یعنی کہ وراثت کی ممانعت کس چیزوں کا، یعنی کہ کون سے ایسے بندے ہیں جن کو وراثت نہیں مل سکتی؟ تو 3 ہے وہ۔ پہلے نمبر پر ہے رق، را قاف، رق، رق کا مطلب ہوتا ہے غلامی، یعنی کہ ایک بندہ غلام ہے تو اس کو وراثت نہیں مل سکتی ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ قتل ہے۔ قتل کیا ہے؟ یعنی کہ انسان نے جس کی اس کو وراثت ملنی تھی اسے قتل کر دے تو اس کو بھی وراثت نہیں مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ کی وراثت ملتی ہے، تو اب بیٹا جو ہے باپ کو ہی قتل کر دے تاکہ اس کے مرنے کے بعد جلدی جلدی مجھے وراثت مل جائے، تو اسلام اس کو وراثت کا حقدار نہیں ٹھہراتا، کوئی بھی فقہ اس کو وراثت نہیں دیتی کیونکہ اس نے قتل کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اختلاف دین، ایک بندہ مرتد ہو گیا ہے، منکر ہو گیا ہے، اس نے دین چھوڑ دیا ہے تو اس کو بھی وراثت اسلام سے نہیں ملتی ہے۔ تو یہ مانے ارث بھی 3 ہے، یہ چاروں، یہ سارے ایم سی کیو مختلف دفعہ پوچھے گئے ہوئے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں جی، اصحاب الفرائض بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اچھا، مردوں میں سے کل کتنے مرد ہیں جن کو میت کے ورثاء بن سکتے ہیں؟ 10 ہیں جی۔ یہ ایم سی کیو بس آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ میں چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسی سی بات ہے، میں صرف وراثت اگر پڑھائیں تو ساری تفصیل بتانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 15 رشتہ دار ہیں، آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہیں 15 قسم کے مرد ایسے ہیں جن کو باپ کے اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے، چھوڑے ہوئے پیسوں سے آپ کہہ لیں کہ وراثت مل سکتی ہے۔ اس وراثت میں آپ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر ڈسکس 15 لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جن میں سے بیٹا ہے، پوتا ہے، دادا، باپ، اینی بھائی ہے، لاتی بھائی ہے، خیافی بھائی، بھتیجا، بھتیجا، چچا، اینی چچا، خیافی چچا، چچے کا بیٹا، خاوند، آزاد کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح 10 خواتین ہیں جو وراثت کا حق رکھ سکتی ہیں، 10 خواتین ہیں وہ، اور جن میں آپ کہہ لیں کہ بیٹی ہے، پوتی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اینی بھائی ہے، اینی بہن ہے، لاتی بہن ہے، خیافی بہن ہے، اور آزاد کرنے والی عورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ 10 عورتیں ہیں، ایم سی کیو بس ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد آتا ہے کوشچن جی کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کی ڈیفینیشن تو ویسے عربی میں یہ ہے کہ اردو میں بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، فیر عین، یعنی کہ نہ ہی اس کی اصل ہو اور نہ ہی فرع ہو۔ اصل اور فرع سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اس کا باپ موجود ہو اور نہ ہی اس کا بیٹا موجود ہو، یعنی کہ نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہو، نہ، یعنی کہ جس بندے کو جس بندے نے شادی نہ کی ہو کہہ لیں، یا جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، بیٹا اولاد بھی نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو کلالہ کے احکامات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کچھ اہم ٹرمز اور کچھ اہم چیزیں، لیکن سوری اس سے پہلے نا ہم ایک دفعہ زکوٰۃ کا جو سلیبس ہے نا وہ آپ کو میں گو تھرو کروا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اور سورت
الانفال میں ہے مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہے، انما الصدقات للفقراء، یہ آیت نمبر 60 ہے، سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین وغیرہ، 8 مصارفین زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ، اچھا اب ہر طرح کی آپ کہہ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے ہے، جو اس کا وزن بنے گا وہ 85 گرام بنے گا۔ یہ گراموں میں بھی میں آپ کو اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ بعض دفعہ اس طرح کے الٹے ایم سی کیوز بھی وہ دے دیتا ہے۔ تو سونے کا گرام جو ہے سونا 7.5 تولہ ہے جو 85 گرام بنتا ہے۔ چاندی جو ہے یہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ 52.5 تولے ہے، یہ 5 اوکیا بنتی ہے۔ 5 اوکیے کا جو وزن ہے یہ 618 گرام بنتا ہے، 618 گرام کہہ لیں۔ اب 85 گرام 85 گرام کہاں اور 618 گرام کہاں پر جا کے بنتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ 52.5 تولے ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو پھلوں میں ہوتا ہے وہ 20 من کا حساب ہوتا ہے، عشر جو ہم دیتے ہیں جس کو 10واں حصہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جانوروں کے نصاب کی، تو اس میں اچھا جو تجارتی مال ہے اس میں 2.5% ہے۔ اونٹ جو ہیں کم از کم 5 ہوں تو زکوٰۃ دی جاتی ہے، 5 اونٹ ہو تو 1 بکری ہے، اور 24 تک آپ کہہ لیں کہ یہی نصاب چلتا ہے، ہر 5 کے بعد 1 بکری اضافہ ہو جاتی ہے۔ 5 اب دیکھیں 5 اونٹ ہے تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 سے 6 7 8 9 تک بھی ہے تو 1 ہی بکری ہے۔ جیسے یہ 10 اونٹ ہو جائیں گے پھر 2 بکریاں ہو جائیں گی، اس طرح 10 سے لے کے 14 تک 2 بکریاں دیں گی، 15 ہو جائیں گی تو 3 بکریاں، اس طرح کر کے 24 تک 25 اونٹ ہو جائے گا تو پھر 1 اونٹ وہاں پر آپ کہہ لیں کہ نصاب 1 سال کا جو اونٹ ہوگا وہ آپ دیں گے۔ اسی طرح گائے بھینس جو ہے یہ کم از کم 30 ہوں تو پھر 1 سال کا بھینس کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بکریاں 40 ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو جانوروں کا نصاب بھی دیکھ لیں، 40 بکریاں ہوں تو 1 بکری، اور 30 گائیں یا بھینسیں ہوں تو 1 گائے بھینس، اور 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری دی جاتی ہے۔ باقی 7.5 تولے 52 تولے تو یہ چاندی کا نصاب کلیئر ہی ہے۔ 2.5% باقی دوسری زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تجارتی اموال پر بھی جو ہے سونے چاندی کے حساب سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہی دی جائے گی۔ یہ چیزیں ہوگی۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کچھ بنیادی محصولات جو ہیں اسلام کے، وہ 6 ہیں، یعنی کہ اسلام 6 طریقوں سے آپ کہہ لیں کہ اٹس کالڈ ٹیکس جنریشن، یعنی کہ اسلام آپ کہہ لیں کہ پیسہ کیسے جنریٹ کرتا ہے، اسلام معاشرے سے پیسہ آپ کہہ لیں کہ کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ تو اس کے آپ کہہ لیں کہ 6 بنیادی طریقہ کار ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر زکوٰۃ کا سسٹم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سارا زکوٰۃ کا سیٹ اپ بتا دیا۔ اچھا یہاں پر نا ایک چیز آپ کو نہیں بتائی گئی، اور وہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جس کو ہم کہتے ہیں زمینوں پر جو عشر نکالا جاتا ہے، عشر آگے 2 حصوں میں نکالا جاتا ہے۔ تو عشر کی جو زمینیں ہیں وہ بھی زمینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ زمینیں وہ ہیں جن کو آسمانی پانی لگایا جاتا ہے، اور کچھ زمینیں وہ ہیں جن کو زمینی پانی لگایا جاتا ہے۔ آسمانی پانی سے مراد یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا علاقہ ہے وہاں پر نہر کا نظام نہیں ہے، وہاں پر ٹیوب ویل بھی نہیں ہے، اب وہاں پر زمینی پانی نہیں ہے، ان سب چیزوں کا دار و مدار جو ہے ان لوگوں کا وہ آسمانی پانی پر ہے۔ بارش ہوگی تو فصل ہوگی، بارش اگر نہیں ہوگی تو فصل بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جو ان سے ٹیکس لیا جائے گا وہ 20% لیا جائے گا، اور 20واں حصہ یہ 5% بنتا ہے، اور 5%۔ اور اگر آپ کہہ لیں کہ اگر ان کا حصہ ہے، انہوں نے زمینی پانی لگایا ہے، تو پھر ان کا وہ آپ کہہ لیں کہ 10واں حصہ ان کو دینا پڑے گا۔ سوری، اس کو ذرا تو الٹ ہو گیا، یہ اصل میں سمجھنے والی چیز ہے، ہر دفعہ مجھے بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو زمینی پانی اگر لگایا گیا ہے تو پھر آپ حصہ دیں گے 20واں، اور اگر آسمانی لگایا تو 10واں حصہ دیں گے۔ اب دیکھنے میں 20واں حصہ زیادہ لگ رہا ہے اور 10واں حصہ تھوڑا لگ رہا ہے، یعنی کہ ایک بندہ وہ ہے جو فرض کرے ٹیوب ویل چلا رہا ہے، تو اب ٹیوب ویل چلا کے وہ ٹیوب ویل کا خرچہ بھی نکالے، اور جب عشر نکالے تو پھر 20واں حصہ نکالے۔ اور ایک بندہ آسمانی پانی لگا رہا ہے، اور آسمانی پانی لگانے کے بعد وہ پانی کی بھی بچت کر رہا ہے اور حصہ بھی 10واں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20واں حصہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، 10واں حصہ زیادہ ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر فرض کر لے ایک بندے نے اپنی زمین کو پانی لگایا ہے ٹیوب ویل کا،
تو اب وہ کیا کرے گا، اب وہ مال کے 10 حصے کرے گا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دے گا. فرض کر لیں اس کی جو گندم ہے، سوری وہ 20واں حصہ دے گا، وہ 20واں حصہ دے گا. اب فرض کر لیں وہ پانی لگاتا ہے تو وہ 20 من اس کی گندم ہوتی ہے، تو 20 من میں سے 1 من جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا. یہ چیز ہوگی. اور اگر ایک بندہ جو ہے، اب اس کو 100 کی اگزامپل کے ساتھ سمجھیں پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. اب فرض کر لیں ایک بندہ ہے جس نے زمین کا پانی لگایا ہے، ایسا پانی لگایا ہے جو اس نے ٹیوب ویل کا لگایا ہے، تو اب اس کی گندم ہے 100 من. تو اب وہ 100 من کے 20 حصے کرے گا، 20 حصے کرے گا، یہ اس کے 5 من کے حصے بن جائیں گے. تو وہ 5 من اللہ کی راہ میں دے گا، یعنی کہ تھوڑی دے گا. اور اگر ایک بندہ وہ ہے جس نے آسمانی پانی لگایا ہے، اب اس کی بچت پانی کی ہو گئی ہے، تو اب وہ 100 من گندم کے 10 حصے کرے گا اور وہ 10 جو ہے 10 من گندم اللہ کی راہ میں دے گا. آپ اس کو آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ زمینی پانی پر 5% ہوتا ہے اور جو ہے آسمانی پانی پر 10% ہوتا ہے. کلیئر ہوا جی یہ والا؟ اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے جی. تو یہ چھوٹی سی زمین کے آگے عشر کا. تو پہلے نمبر پہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا میں نے آپ کو بتا دیا. عشر کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ 10واں حصہ ہوتا ہے اور 10واں حصہ بعض دفعہ 20واں حصہ بھی بن جاتا ہے. اس کے بعد جزیہ ہے. جزیہ آپ کہہ لیں کہ جو نان مسلم پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ان کی حفاظت کے بدلے میں، اس کو جزیہ کہتے ہیں. خراج جو ہے، تو عشر جو ہے یہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے ان کی زرعی پیداوار پر، اور غیر مسلم کی پیداوار سے خراج لیا جاتا ہے، یعنی کہ جو وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس سے خراج لیا جاتا ہے. 5ویں نمبر پر خمس ہے، یعنی کہ بعض دفعہ 5واں حصہ بھی لیا جاتا ہے کچھ چیزوں پہ. مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں 5واں حصے سے مراد یہ ہے کہ 100 من گندم ہے تو اس کے 5 حصے کریں گے تو یہ 20 من کے حصے بنیں گے. آپ اس کو 20% کہہ لیں تو 20% بھی لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مال غنیمت ہے تو مال غنیمت سے خمس نکالا جاتا ہے، یعنی کہ 20% جو ہے وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ خمس کا جو مال غنیمت کا جو ہے 20% وہ آرمی لیتی ہے. آرمی کہہ گیا وہ حکومت لیتی ہے، ویسے آرمی حکومت ایک ہی بات ہوئی. اور باقی جو ہے 80% وہ فوجی تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح سمندر سے نکلنے والا جو سامان ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، یہ ایم سی کیوز آیا بھی ہوا ہے. تو سمندر سے نکلنے والے سامان پر خمس لیا جاتا ہے، یعنی کہ سمندر سے جو سامان نکلتا ہے، فرض کر لیں سمندر سے موتی، گونگے، یا آپ کہہ لیں کہ آئل بھی کہہ لیں، یا ایک بندہ اپنا ذاتی سامان بھی نکالتا ہے سمندر سے مثال کے طور پہ، جس طرح ساحل پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اگر حکومت ان کا کاروبار ہی اگر وہ ہو تو پھر وہ 20% جو ہے حکومت کو ٹیکس دیں گی کہہ لیں، یا خمس نکالیں گے وہ. اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے صد البحر، یعنی کہ صد سواد کے ساتھ بحر، یعنی کہ سمندر کا شکار آپ کہہ لیں جو. تو یہ فشنگ ہوتی ہے، سمندر میں جا کے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، بہت بڑا باقی سامان بھی سارا ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر 20% جس کو خمس کہتے ہیں وہ دیں گے. اوکے. اس کے بعد مال فے ہے، یہ بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے. تو یہ 6 بنیادی اسلامی ٹیکس جنریٹ کرنے کے طریقہ کار ہیں. زکوٰۃ ہے، میں نے تفصیل آپ کو بتا دی اس کی. عشر ہے، عشر کے بعد جزیہ ہے، خراج ہے، 4 ہو گئے. 5ویں نمبر پر خمس ہے اور مال فے ہے. اوکے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ اہم ٹرمز کی طرف جو کہ اسلام کی ہیں. اچھا عشر تو آپ کو میں نے بتا دیا. ایک لفظ بولا جاتا ہے عشور. عشور کہتے ہیں انگلش میں کسٹم ڈیوٹی کو. کسٹم ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیں پاکستان کے اندر آپ ایک موبائل لے کر آ رہے ہیں امریکہ سے. اب امریکہ کا موبائل ہے تو آپ کو امیگریشن والے ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم مانگتے ہیں جس کا کسٹم دیں. کسٹم کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ملک کی بنائی ہوئی چیز آپ ہمارے ملک میں استعمال کریں گے تو اس ملک کو کسٹم پے کریں گے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کر لیں میں ایک بندہ ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اور میں کرسیاں بناتا ہوں، ٹیبل بناتا ہوں. فرض کر لیں جو میں ٹیبل ہے تو اب میں ٹیبل بناتا ہوں اور میں ٹیبل آپ کو سیل کر رہا ہوں 7,000 روپے کا. اب ایک بندہ آپ ہی ہیں فرض کر لیں، تو آپ جاتے ہیں چائنا، تو چائنا سے آپ کو ٹیبل ملتا ہے اور اس ٹیبل کی قیمت پاکستانی ٹیبل کی قیمت کے مقابلے میں کم ہے، یعنی کہ 5,000 کا آپ کو مل رہا ہے. تو اب کیا کریں گے آپ کہیں گے یار میں یہیں سے لے جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ پاکستان سے 7,000 کا لوں، مجھے یہاں سے 5,000 کا مل رہا ہے، 2,000 میری بچت ہے، گاڑی میرے پاس ہے، گاڑی میں رکھ کے میں لے جاؤں گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ملک کی
آپ کہہ لیں کہ جو بنیادی مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے. تو فرض کر لیں اب میں ہوں تو مجھے اب 7,000 کی تو وہ پڑ رہی چیز، ظاہر بات ہے ہمارے ملک کا سٹینڈرڈ اور ہے، اس کے ملک کا سٹینڈرڈ اور ہے. تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ پھر باہر سے چیزیں لاتے رہیں گے، تو پھر مقامی چیزیں کو ریٹنگ ہے وہ کم ہوتی جائے گی. ڈیفینیٹلی کیا ہوگا؟ پھر غربت ہوگی، ملک پریشان ہوگا اور ملک کی گروتھ ریٹ نیچے چلی جائے گی. تو اس لیے پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ باہر سے منگوانے والی چیزوں پر ہیوی ٹیکس لگاتی ہے تاکہ لوگ باہر سے کم چیزیں منگوائیں اور بنیادی اور مقامی چیزیں زیادہ استعمال کریں. مثال کے طور پہ آج کل موبائل کے اوپر کسٹم ٹیکس بہت زیادہ لگ چکا ہوا ہے. آپ جاپنیز گاڑیاں منگواتے ہیں جاپان سے، کسٹم ڈیوٹی آپ کو بہت زیادہ پے کرنی پڑتی ہے. پاسبل ہے کہ فرض کریں لیپ ٹاپ ہے میرے پاس، اور لیپ ٹاپ اگر اس کی جو ریل پرائس ہے وہ ممکن ہے کہ 30,000 ہو، لیکن جب کسٹم اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ 50-60 ہزار پہ چلی جاتی ہے. اس طرح آئی فون 14 پرو ہیں، ان کا جو کسٹم ڈیوٹی ہے نان پی ٹی کہہ لیں، پی ٹی او کو ٹیکس نہیں دیتے جو، تو وہ ریٹ باہر کہاں پہ چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو نان پی ٹی او جو ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ 3.25 لاکھ کا آئی فون 14 پرو مل جاتا ہے. اگر یہ پی ٹی او پروف کروانا ہو تو یہ آپ کو 4.5 لاکھ پہ جانا پڑتا ہے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں عشور. اس کے لیے جو ہم نام بولتے ہیں وہ کسٹم ڈیوٹی ہے، اور اس کا سب سے پہلے جو اجرا کیا تھا، یہ شروع کیا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری منڈیاں ہیں، منڈی لگتی تھی تب اس وقت یہی حساب ہوتا تھا، تو منڈیوں میں دوسرے تاجر بھی آتے تھے. تو اب جو دوسرے تاجر آتے تھے وہ سستا مال بیچ کے چلے جاتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے کہ جو مال جو ہمارا سامان ہے وہ بکتا نہیں ہے، ان کا مال بک جاتا ہے. اس لیے پھر ہیوی کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی. نان مسلم تھے وہ، تاکہ آپ ٹیکس دیں گے حکومت کو، پھر آپ مال سیل کر سکیں گے. تو بہرحال یہ عشور کسٹم ڈیوٹی اس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا نام ہے، ایک ہے ضرائب، ایک ہے نوائب اور ایک ہے نوازل. ان 3 چیزوں کو سمجھ لیں. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں نوائب کو. نون واو الف حمزہ اور بے. نوائب کہتے ہیں حکومت جو ایکسٹرا ٹیکس لگاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا اسلامی محصولات 6 ہیں، زکوٰۃ، عشر، جزیہ، خراج وغیرہ وغیرہ. اب ان سے پیسے، اب چیزیں ٹھیک ہے، اب ان سے فرض کر لیں حکومت کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت پھر کچھ ایکسٹرا ٹیکس لگاتی ہے. مثال کے طور پہ پراپرٹی ٹیکس ہے. حکومت کہتے ہیں جو بندہ پراپرٹی استعمال کرے گا وہ ٹیکس دے گا. اور اس کے بعد فرض کر لیں ایک بندہ ہے وہ بڑا امیر ترین ہے، امیر کبیر بندہ ہے، تو حکومت کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے اوپر گاڑی ہے نا، جو تم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر تم نے ٹیکس دینا ہے. اب یہ اس کو ایک پرابلم ہے آپ کہہ لیں. اب اسی طرح سبھی چیزوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے حکومت ٹیکس لگاتی ہے، نوائب. تو یہ حکومت، ظاہر بات ہے کبھی بھی یہ طریقہ کار صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ کبھی بھی حکومتی اخراجات جو ہیں صرف اسلامی محصولات سے پورے نہیں ہوتے، تو حکومت ٹیکس لگاتی رہتی ہے. کبھی آپ کہہ لیں کہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ہاں مشہور ہے، انکم ٹیکس آپ لگا دیتے ہیں، امیگریشن ٹیکس، بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. تو یہ نوائب ہیں جس کی مشہور اگزامپل پراپرٹی ٹیکس ہے. اچھا، ایک ہے ضرائب. ضرائب کہتے ہیں کہ ایمرجنسی ٹیکس. ایمرجنسی بن گئی ہے، ایمرجنسی کسی بھی صورتحال میں ہو سکتی ہے، وہ سیلاب ہو سکتا ہے، وہ جنگ ہو سکتی ہے، وہ قحط ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں مسلمان مالدار آدمیوں پر، اس میں زیادہ یاد رکھے گا، آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا، مسلمان بھی ہوں گے اور مالدار بھی ہوں گے. تو ایمرجنسی کی سچویشن میں امیروں کے اوپر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں اس کو ضرائب کہتے ہیں. ضرائب، زوات والا. تو نوائب اوپن جنرل ٹیکس تھے، اور ضرائب یہ ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں، وہ ایمرجنسی سیلاب ہو سکتی ہے، وہ قحط ہو سکتا ہے، وہ زلزلہ ہو سکتا ہے، وہ جنگ ہو سکتی ہے. تو ایمرجنسی کی صورت میں مسلمان مالداروں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو ضرائب کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر نوازل. حالات مزید خراب ہو گئے. ان کے پہلے ٹیکس لگایا گیا تھا صرف مسلمانوں پر، کیونکہ مسلمان ہی اسلامی ریاست کے اصل سربراہ ہیں. باقی جو نان مسلم ہیں وہ تو جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، ان کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہے، فرض کر لیں ریسنٹلی آپ جانتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی صورتحال خراب ہوئی، ترکی اور شام میں زلزلے بہت زیادہ آئے، تو ایسی صورتحال میں پھر اس ملک میں رہنے والے مسلم اور نان مسلم دونوں پر ایمرجنسی جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو نوازل کہتے ہیں.
تو یہ آئی تھنک دوبارہ سمجھ لیں. نوائب جنرل ٹیکس جو حکومت لگاتی ہے جیسے پراپرٹی ٹیکس ہے, نوائب سوری, اور ضرائب کہتے ہیں کہ جنگی حالات کی صورت میں مسلمان مالداروں پر ٹیکس لگایا جائے ضرائب, اور نوازل کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں مسلمان اور نان مسلم دونوں پر ٹیکس لگایا جائے. تو یہ ہو گیا جی ضرائب, نوائب اور نوازل ہو گیا. صد البحر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لقطہ بھی کہتے ہیں کہ گرا پڑا مال فرض کر لیں آپ کو مل گیا تو اب آپ کیا کریں گے. تو اس میں علماء کرام کا, مثال کے طور پہ میں سڑک پہ جا رہا ہوں, مجھے ایک والیٹ ملا, اس کے اندر جناب جی پیسے ہیں, سامان ہے, تو اب میں کتنی دیر تک اس کا انتظار کروں لوگوں تک اس کا اصل مالک ڈھونڈنے کے لیے. آج کل ویسے زیادہ آسان ہے, آپ سوشل میڈیا پہ چیز پبلش کر دیتے ہیں. پرانے وقتوں میں مشکل ہوتا تھا. علماء کرام نے کہا, کچھ نے کہا 1 سال کرے, کچھ نے کہا 2 سال, کچھ نے کہا 3 سال کے بعد وہ سنبھال کے رکھے, پھر اپنے استعمال میں وہ چیز لے کے آ سکتا ہے. تو لقطہ گرا پڑا ہوا مال. اور اس کے بعد صاحب المکس کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ ٹیکس وصول کرتا ہے اس کو صاحب المکس کہتے ہیں. ایک ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا, اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عاملین والمؤلفۃ القلوب. یہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے. صاحب المکس کہتے ہیں وہ بندہ جو ٹیکس وصول کرتا ہے. تو یہ علم الوراثت کے یہ آپ کیا ٹرم یوز کر رہے ہیں اس کو تھوڑا ایجیل کریے گا. صاحب المکس یعنی کہ جس طرح ہم میم الف لام ال میم کاف اور سین مکس جسے ہم کہتے ہیں, شروع میں صاحب لگا دیں گے, صاحب المکس ہم اس کو کہتے ہیں. تو یہ ٹیکس وصول کرنے والا بندے کو کہا جاتا ہے. اوکے جی, کلاس تو یہیں تک لیکچر کلوز ہوتا ہے. علم الوراثت انشاءاللہ العزیز کل مسلم اور نان مسلم دونوں کوشش کریں گے کلیئر کر دیں. اٹس کال مسلم ماہرین معیشت دان جسے ہم